الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، اور نہیں منہ موڑے گا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہی جو اپنے آپ میں بے وقوف ہو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بلا شبہ وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. گزشتہ ہفتے خلاصہ تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اور میں وقت کی کمی کی وجہ سے ملت ابراہیمی کی تفصیلات اور اس کے مفاہیم پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرنے سے عاجز ہو چکا تھا. میرا خیال ہے حاضرین میں بھی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے گزشتہ ہفتے ملت ابراہیم کے بہت سارے معانی کو اور مفاہیم کو نہیں سمجھا. میں نے اپنی بات کا آغاز اور ابتدا یہاں سے کیا تھا کہ قرآن کریم نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں: دین، ملت اور شریعت. دین کبھی تبدیل نہیں ہوتا، دین ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے. قرآن کریم نے وضاحت سے اس کو بیان کیا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک اسلام ہی قابل قبول رہا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کی تاریخ میں ملت میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے 2-4 دفعہ ملت میں، اور شریعتیں تبدیل ہوتی رہتی تھیں. اب وہ بھی ختم ہو گیا سلسلہ، کیونکہ اب کوئی نبی آنے والا ختم. میں نے گزشتہ ہفتے اس پر عرض کیا تھا کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے بھی تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے. چونکہ میرا مزاج ہے اور یہ بہت اچھا طریقہ بھی ہے کہ کسی مشکل بات کو سمجھانے کے لیے مثالیں لانا بہت مفید ہوتا ہے. مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نہیں ایسے؟ اس کو میں ایک مثال سے واضح کر دوں. دین، ملت اور شریعت، ان 3 لفظوں کو ہم نے سمجھنا ہے. اگر یہ سمجھ لیے تو بات ہمارے لیے بڑی آسانی سے آگے بڑھ جائے گی، ورنہ اس کو سمجھے بغیر شاید اگلی باتیں سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہو. اور ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ تیسرے پارے میں جب ہم سورہ آل عمران میں پہنچیں گے تو وہاں چونکہ ملت ابراہیمی کو بہت زیادہ بیس بنا کر بات کی گئی ہے. میں اس کے لیے بھی ابھی سے ہی میدان اور گراؤنڈ صاف کر رہا ہوں، حالانکہ ہمارا ابھی پہلا ہی پارہ چل رہا ہے. پہلا بھی اب تکمیل کے قریب ہے، اللہ وقت میں برکت دے. تو یہ 3 الفاظ ہیں، کیا کون کون سے ذرا بتائیں؟ دین، ترتیب سے بولیے، ایسا نہیں ملت شریعت ایسا نہیں، ترتیب ذہن میں رکھیے: دین، ملت اور شریعت. اب اس کو میں بورڈ پر سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے، کبھی بھی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے ایک راستہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے.
دوسرا راستہ اس راستے سے جوڑنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا راستہ جوڑنے والے راستے سے جوڑتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں سے کسی آدمی نے پونا کا سفر کرنے کا ارادہ کیا، تو وہ شروعات کرے گا، مثال کے طور پر وہ گرین پارک میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، گرین پارک سے نکلے گا، یہاں تک وہ جائے گا، ایس وی روڈ پکڑے گا۔ اب گرین پارک سے لے کر ایس وی روڈ تک کا جو راستہ ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے شریعت ایس وی روڈ سے لے کر پونے ایکسپریس ہائی وے وہاں جانے تک کا جو راستہ ہے یہ ملت، اور ایکسپریس ہائی وے سے لے کر پونا شہر میں انٹر ہونے تک جو راستہ ہے وہ دین۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اسی کو آپ، یہ تو میں نے مثال دے دیا، اور سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، میں نے گزشتہ ہفتے یہ بات عرض کیا تھا کہ شریعت تبدیل ہوتی رہتی ہے، شریعتوں میں تبدیل آتی ہے۔ ملت انسان کی اور اہل اسلام کی تاریخ میں 2-3 دفعہ تبدیل ہوئی ہے، اس کے علاوہ ملت کبھی تبدیل نہیں ہوئی، اور دین کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایک ہی رہتا ہے۔ دین ایسا ہی ہے جیسے بامبے پونا ایکسپریس ہائی وے، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ ہوتا ہوگا، میں مثال سمجھانے کے لیے آپ کو ہر جانے والے کو، پونا جانے والے کو اگر بائی روڈ جانا ہے تو اس کو وہی ایکسپریس ہائی وے پکڑنا پڑے گا، تبھی وہ عافیت کے ساتھ پہنچ سکے گا۔ جبکہ ملت اور ایکسپریس ہائی وے سے جوڑنے کے لیے الگ الگ راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ممبئی پونے ایکسپریس ہائی وے ہے، ٹھیک ہے، اب اس سے جوڑنے کے لیے کولابا، بامبے سینٹرل، اور یہ آپ کا آ گیا سانتا کروز۔ سانتا کروز والے جب اس سے جڑیں گے تو ایس وی روڈ پکڑیں گے، بامبے سینٹرل والے جب اس سے جڑیں گے تو کوئی ہے اس میں بامبے سینٹرل کا، بائیکلہ پکڑیں گے، ہے نا، بائیکلہ سے ادھر ہی کراس ماریں گے نا۔ اور کولابا والے آئے، کولابا والے نہیں ہے، کولابا والے اپنے حساب سے روڈ پکڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو ایس وی روڈ سے انہوں نے پکڑ لیا، یہاں سے سانتا کروز والے، گرین پارک والے جب روڈ پکڑیں گے تو وہ گرین پارک سے یہاں تک کے جو راستہ پکڑیں گے یہ کیا ہے؟ شریعت۔ یہ شریعت ہے، ایس وی روڈ ملت ہے، اور ایکسپریس ہائی وے دین ہے۔ ایکسپریس ہائی وے کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ملتوں میں علاقے کے اعتبار سے کبھی کبھار اللہ جل جلالہ نے مصلحت سمجھی تو اس میں تبدیلی ہوئی، اور شریعت بدلتی رہتی تھی، اب نہیں بدلے گی کیونکہ اب نبی آنے والے نہیں، بات ختم ہو گئی نا۔ اسی لیے اللہ جل جلالہ نے سورۃ الشورى 25ویں پارے میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت کے واسطے الگ شریعت بنائی، ملت الگ، بولو بولو نہیں، دین الگ نہیں، دین اور ملت ہمیشہ ایک ہی رہا۔ خاص طور سے دین تو کبھی تبدیل نہیں ہوا، قرآن کریم کا صاف سٹیٹمنٹ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ آدم سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے سب نے اسلام کی ہی دعوت دی۔ ملتیں تبدیل ہوئی، آدم علیہ السلام کی ملت میں تھوڑا سا فرق تھا، پھر نوح علیہ السلام کی ملت تھوڑی تبدیل ہوئی، پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ اب ہم جس ملت پر چل رہے ہیں یہ ملت ہے سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ شریعت کس کی ہے؟ بولو بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور دین کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک جتنے نبی آئے سب نے جو دین پیش کیا وہ اسلام ہے، اسلام کبھی تبدیل نہیں ہونے والا۔ دین کہتے ہیں بالکل بیسک قوانین کو، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا توحید ہے، توحید کا مطلب اللہ کو ایک ماننا، رسالت ہر نبی کو سچا اور برحق ماننا، اور ہمارے رسول کی اگر خصوصیت پکڑ لی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا،
یہ ہمارے نبی کی رسالت کا خاص حصہ ہے جسے اس زمانے میں ہم بھلا بیٹھے ہیں اور ہر اٹھ کھڑے ہونے والے کے فتنے میں ہم شکار ہو رہے ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. توحید، رسالت، بعث بعد الموت، بعث بعد الموت، مر کر دوبارہ اٹھنا، یہ تین عقیدے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیے ہیں اور یہ اسلام کی بیس ہے، بنیاد ہے. ملتوں میں علاقے کے اعتبار سے، نبیوں کے اعتبار سے، ماحول اور زمانے کے اعتبار سے ایک دو دفعہ تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور شریعت میں ہر نبی نے اپنے اعتبار سے اللہ نے اس پر نئی شریعت نازل کی ہے. میں نے گزشتہ ہفتے اس کی مثالیں آپ سے عرض کر دیا تھا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بولو نمازیں صرف، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دین میں، شریعت میں دو بہنوں سے، دو سگی بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کی چربی حرام تھی. ہمارے یہاں اونٹ کی چربی آپ جم کر کھا سکتے ہیں، کبھی عرب ملکوں میں جانا ہو تو بیٹنگ کیجیے، خوب کوئی مسئلہ نہیں. تو شریعتوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دین میں تبدیلی نہیں ہوتی. ملت ایک دو دفعہ تبدیل ہوئی ہے، اس کے دروازے بھی بند ہو گئے ہیں. ایک اور چیز ہے مذہب، وہ کبھی کسی اور موقع پر میں سناؤں گا. مذہب کا لفظ بھی ایک الگ ہے، لیکن چونکہ وہ قرآن کریم نے لایا نہیں ہے اس لیے ہم اس کو یہاں گھسیٹنا بھی مناسب سمجھتے نہیں ہیں. یہاں دین کی، اسلام کی، قرآن کی تین ٹرم کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو پیسے وصول ہو گئے. دین، ملت اور حضور. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے قرآن کریم نے ملت ابراہیمی کو ہمیشہ بیس بنا کر ہی بات کیوں کی ہے. ابھی ہم سورہ آل عمران میں پہنچے نہیں ہیں، جب وہاں پہنچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. قرآن کریم نے جب بھی یہود، نصارہ اور مشرکین سے ڈائلاگ شروع کیا نا تو ملت ابراہیمی کو بیس بنا کر شروع کیا. قرآن نے یہ کیوں کیا؟ قرآن نے کیا مطلب اللہ نے کیا نا. اللہ نے ایسا کیوں کیا اور اپنے نبی سے ایسا کیوں کروایا؟ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار قریش سے، مدینے کے نصارہ سے اور مدینے کے یہودیوں سے ڈائلاگ ہوا نا، مکالمہ اور بات چیت ہوئی نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دین ابراہیمی کو، ملت ابراہیمی کو بیس بنا کر بات کی. خود اپنی بات شروع میں پیش نہیں کی، بلکہ شروعات کہاں سے کی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوستان میں سینکڑوں مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں. ہندو بھی ہیں، بودھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں الحمدللہ. اتنے مذاہب کو ماننے والے اپنے مذہب کے اعتبار سے تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ مذہب ماننے والے جس چیز پر اکٹھا اور اتفاق ہوتے ہیں وہ ہے وطن کی محبت، ہے کہ نہیں؟ ہم جب بھی غیر مسلموں سے بات کریں گے ہندوستان میں رہتے ہوئے تو ہم ہندوستان کی محبت کے گیت گاتے ہوئے ان کو اپنی طرف متوجہ کریں گے نا. ارے بھائی بات، ورنہ ہم یہ تو نہیں کہ قرآن میں ایسا لکھا ہے، قرآن میں نہیں. بھائی قرآن ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ آپ کے لیے ہے. ان کے لیے تو جب آپ بات شروع کریں گے تو کسی ایسے متفقہ پوائنٹ سے بات شروع کی جائے گی جس سے وہ بھی جڑے ہوئے ہوں، اور وہ ہے دیش بھکتی، وطن سے محبت کا معاملہ. ہم جب بھی بات شروع کریں گے تو ایز اے ہندوستانی بات کریں گے، ایز اے مسلم بات نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے کہ 2012 یا 13 میں میرے خیال سے ایک پولیٹیکل لیڈر نے، جس کا ان کو بڑا نقصان بھی ہوا، جب وہ وزٹ کرنے کے لیے گئے بارڈر پہ اور وہاں انہوں نے ساری ملٹری کو کھڑا کیا، تو انہوں نے کھڑے ہوتے سے ایک سوال پوچھا جس کا ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا اور اب تک وہ اٹھا رہے ہیں. سوال یہ کیا کہ ملٹری میں مسلمان کتنے ہیں اور ہندو کتنے ہیں؟ بس ان کی بتی گل ہو گئی. اب سیاست میں تو یہی سب چلتا ہے. دوسری پارٹی کے جو لوگ تھے اس وقت، جو اب بڑے بن چکے ہیں، انہوں نے دیکھو جی، انہوں نے سیکولر ملک کی فوج میں ہندو مسلمان کا سوال اٹھایا. کبھی بھی کئی مذاہب کے بیچ رہنے میں جب بات شروع ہوگی تو ایسے پوائنٹ کو بنیاد بنایا جائے گا جس پر سب کے سب ایگری ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پورے عرب میں اس زمانے میں
بالکل متفق علیہ شخصیت تھے. مکے کے قریش یہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہمارے دادا ہیں, اور تھا بھی معاملہ ایسا, چونکہ مکے کے جو قریش تھے ان کا سلسلہ سیدنا اسماعیل سے جڑتا تھا, اور سیدنا اسماعیل ابراہیم کے بیٹے تھے. ٹھیک. مدینہ منورہ کے یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا سلسلہ نسب اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے ابراہیم سے جڑتا ہے, وہ بھی ٹھیک تھے. اور نصارہ یہ کہا کرتے تھے کہ مریم جو ہماری ماں ہے اور عیسیٰ جو ہمارے باپ ہیں ان سے ہمارا نسب ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام سے, وہ بھی ٹھیک تھے. تو قریش مکہ, مدینے کے یہودی اور نصرانی یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام پر جمع ہوتے تھے, سب تیار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی فرمائی کہ جب بھی ان قوموں سے بات چیت کی جائے تو اپنی ذات کو ابھی فوراً مت پیش کر دو, بلکہ تھوڑی دیر رکو اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو بیس بنا کر ان کو اسلام کی دعوت دو. بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے, واضح ہو رہی ہے ساری باتیں؟ چچا آپ کو تو سمجھ میں آ رہا ہے, بات واضح ہو رہی ہے الحمدللہ. اب گزشتہ ہفتے ایک سوال آیا درس قرآن کے بعد, اور یہ سوال بڑا قیمتی ہے, میں اس کا خلاصے کے طور پر جواب دے دیتا ہوں. ملت ابراہیمی کی تعلیمات کیا ہیں؟ دیکھیے, کسی بھی نبی کی تعلیمات کو اور اس نبی کی ملت کو اور اس نبی کی شریعت کو صحیح طور پر جاننے کے لیے کوئی آتھنٹک سورس ہونا ضروری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو جاننے کے لیے ابھی ہمارے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب کوئی بھی آتھنٹک چیز موجود نہیں ہے. جتنا کچھ مواد اور لٹریچر تھا وہ سارا کا سارا یہود اور نصارہ نے تحریف کر دی. قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے, وہ ہر جمعے کو سبح اسم پڑھی جاتی ہے, تو اس میں ہے بھی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر چند صحیفے نازل کیے تھے, لیکن اس کے اندر سارا کا سارا کیا ہو گیا؟ تحریف ہو گئی, سب بدل گیا. لیکن ہم کو یہ تو ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں کیا کیا تعلیمات تھی, ہم کو پکا پتہ نہیں ہے. قرآن کریم میں سورہ نجم میں کچھ چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے. آپ کے سوال کے جواب میں جو باتیں میرے پاس پہنچ سکی ہیں تلاش کے بعد وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں توحید کی تعلیمات تھی, سب ہم جانتے ہیں. رسالت کی تعلیمات تھی, بعث بعد الموت کا عقیدہ تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیے ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ایک خاص حصہ تھا جو ہمارے یہاں بھی چلا آ رہا ہے. حضور صحیح ہے نا, ختنہ چلا آ رہا ہے. اسی طریقے سے نماز, اسی طریقے سے قربانی بقرعید والی, اسی طریقے سے حج میں حضرت سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ساری تبدیلیاں کی ہیں, جیسے صفا مروہ کی سعی ہے, اسی طریقے سے شیطان کو کنکریاں مارنا ہے. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا عشق نہیں بلکہ اللہ کی عاشقی نصیب ہو گئی تھی. عشق اور عاشقی بہت اونچے درجے کی چیز ہے, اس کو کبھی اور سمجھاؤں گا انشاءاللہ, اللہ وقت نصیب کرے. اللہ کی ایسی عاشق اور اللہ کا دستور ہے کہ اللہ عاشقوں کی اداؤں کو دنیا میں باقی رکھتا ہے کسی نہ کسی شکل میں. وہ ہاجرہ کی دوڑ, آپ صفا مروہ کی سعی کرو, کبھی کبھار بڑا عجیب لگتا ہے. اس دفعہ مجھے ساتھی پوچھ بھی رہے تھے کہ کیوں ہے, خانہ کعبہ کو تو طواف سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے اور ہم اللہ کے گھر کے چکر کاٹیں, اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی ہے. لیکن یہ صفا بین الصفا والمروہ کی سعی کیا ہے, مجھے کچھ یاد نہیں آیا اس وقت. جو یاد آیا وہ یہ کہ یہاں اللہ پر مر مٹنے والی ایک ذات کی ادا کو اللہ نے محفوظ کرنا تھا, بس اسی لیے صفا مروہ کی سعی کا حکم دے دیا, صفا مروہ کی سعی. اور ایک اور بہت واضح بات ہے کہ انفرادی ذمہ داری, مولانا رضی الاسلام ندوی نے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں کا احاطہ کریں. انفرادی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے یہود، نصارہ اور مشرکین تینوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ نیک اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خرید لو کام بن جائے گا۔ جیسے ہمارے یہاں نہیں یہ رواج چل پڑا ہے، مولانا 5,000 آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، ذرا میرے اماں کو 2 قرآن پڑھ کے بخش دینا نا۔ مولانا میرے گھر پہ آ کے سورہ بقرہ ذرا پڑھ دو نا، منتھلی کتنا لوگے؟ مولانا صاحب کہتے ہیں 10,000 کا چارج ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ یہ مزاج، یہ چیزیں اپنے آپ میں تو جائز ہیں، لیکن اس کا اثر اور اس کا اجر کیا ملے گا وہ آپ فتاوی کی کتابوں میں دیکھو، ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ اپنے آپ میں یہ چیزیں جائز ہیں، ایصال ثواب کی شرعی حیثیت ہے، ہمارے یہاں مسلم ہے، لیکن اس کو اس درجے رواج دینا کہ اس کی خرید اور فروخت ہو، بہت بڑی گستاخی ہے، بہت بڑی بے رحمی ہے، بہت بڑی بددلی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہود اور نصارہ نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا کہ نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکیاں خرید لو، اور ان کے ملاؤں نے، ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان کو بے وقوف بنا کے رکھا سال ہر سال تک، بلکہ آج بھی وہ بے وقوف بنے ہوئے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ چرچ کا جو پادری ہوتا ہے وہ مرنے والے کے کفن میں ایک پاوتی رسید ڈالتا ہے۔ ان سے پوچھو یہ رسید کس چیز کی ہے، تو مرنے والے کے جو وارثین ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے چرچ کے لیے اور یہ پادری صاحب کے لیے اتنا سامان دیا ہے، اس اعتبار سے انہوں نے پاوتی بنائی ہے، یہ پاوتی انہوں نے اس میں ڈال دی ہے۔ اب یسوع مسیح جب ان سے پوچھے گا کہ میرے لیے کیا خرچ کیا، تو بولے گا اتنے کی پاوتی پھٹا کے آیا، اب ذرا آپ اس حساب سے جنت میں میرے لیے فلیٹ بک کر دو۔ یہ نظریہ آج بھی چلتا ہے، اس زمانے میں بھی یہ چلتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اترنا شروع ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا ہوگا کہ یہ عقیدہ ذرا عجیب سا ہے، کیا ملنا۔ اچھا، بدماشی یہ تھی اس زمانے کے یہود اور نصارہ کی کہ وہ اس دھوکے بازی کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے، بدماشی خود کرتے تھے اور کہتے یہ تھے کہ یہ تو ملت ابراہیمی کی تعلیمات ہیں۔ قرآن نے اس کا بڑا زور سے رد کیا ہے اور سورہ نجم میں کہا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى۔ سنو، قیامت کے دن جو بھی آئے گا اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا، اس کی نیکیاں ہی اس کے کام آئے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے ایک دفعہ کہا اور بڑے غضب میں، بڑے جلال میں کہا، فاطمہ یاد رکھنا، تو دھوکے میں مت رہنا کہ میری بیٹی ہے تو بخش دی جائے گی، تجھ سے بھی ویسے ہی سوالات اور جوابات ہوں گے جیسے ایک عام امتی سے سوالات ہوتے ہیں، کسی کے کچھ کام آنے والا نہیں ہے۔ اس کو قرآن نے کہا ہے انفرادی ذمہ داری، ہر آدمی تنہا اپنے اعمال کا اور اپنی نیکیوں کا ذمہ دار ہے۔ یہود اور نصارہ اس میں تحریف کر چکے تھے۔ بس بات واضح ہو گئی، ملت ابراہیمی پر اتنی ساری باتیں میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ ایک اور بات جسے ہم گزشتہ ہفتے سے سمجھ نہیں پائے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن بابل سے نکلے، سارا قصہ، ساری داستان میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح آگ میں ڈالا گیا۔ جب آگ میں ڈالا گیا تو اس زمانے کا جو میڈیا تھا اس نے اس کو ایسے ہی تو نہیں اگنور کیا ہوگا نا، اور نمرود کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ اس زمانے میں بابل، عراق کا شہر، پوری دنیا کے لیے ایسا ہی تھا جیسے آج واشنگٹن ہے، جیسے آج لندن ہے، جیسے آج پیرس ہے۔ یہاں کچھ بھی ہوتا ہے تو پوری دنیا میں بات عام ہو جاتی ہے، ہم آپ کو تازہ نیوز دیں گے۔ ایسا اس زمانے میں بھی تھا۔ تو نمرود کو چیلنج کرنا تنہا ایک آدمی کا، اور نہ صرف اس چیلنج میں کامیاب ہو جانا بلکہ بری طرح اس کو شکست دینا، یہ اس زمانے کے لیے کوئی معمولی نیوز نہیں تھی، بہت بڑی خبر تھی۔ پوری دنیا میں یہ بات عام ہوئی اور اللہ نے اس بات کے ذریعے پوری دنیا میں ملت ابراہیمی کی دعوت کو عام کیا۔ ہر علاقے میں جتنے بھی نبی مبعوث ہوئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سینکڑوں انبیاء کو مبعوث کیا، ایک دو نہیں، سینکڑوں انبیاء کو علاقے کے اعتبار سے۔ مورخین نے لکھا ہے، نام تو متعین نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہے اسی دور میں ہندوستان میں بھی نبی آئے ہوں گے،
نہ اس کا انکار کیا جا سکتا ہے، نہ اس پر جزم کے ساتھ کوئی بات کہی جا سکتی ہے، دونوں باتیں لیکن آئے ہوں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، ہر ملک میں، ہر علاقے میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ بھائی بات سمجھ رہے میرے عزیز؟ ہاں، تو ہندوستان میں جو نبی آئے تھے انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ہی ہندوستان میں عام کیا تھا۔ اور یہ بات آپ کو زیادہ تعجب میں نہ ڈالے کہ ہندوستان بھی ایک بڑے عرصے تک توحید کا پرستار تھا۔ یہ بات میں اپنے سورسز سے یا اپنے لٹریچر سے نہیں کہہ رہا ہوں، جو مخالفین ہیں ان کے سورسز تمام ویدوں میں، تمام گرنتوں میں آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، تحریف کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ملت ابراہیمی کی کچھ نہ کچھ تعلیمات مل جائیں گی۔ ہمارے ہندوستان کا سناتن دھرم آپ دیکھ لیجئے، اس کے اندر حالانکہ بے انتہا تحریف ہو چکی ہے، جیسے مرضی ویسے کانٹ چھانٹ انہوں نے کی ہے، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو بنیادی عقیدہ تھا توحید، وہ آج بھی اس میں موجود ہے، اور مورتی کی پوجا کی ممانعت موجود ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہندوستان میں بھی تھی، اور یہاں کے بھی لوگ اللہ کو ہی ایک ماننے والے تھے، مورتی پوجا کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب اگلا قصہ آپ سنیے، یہ ذرا دلچسپ ہے، 5-1 منٹ لگیں گے، پھر اس کے بعد اور اہم موضوع کی طرف ہم بڑھنے والے ہیں۔ یروشلم سے جب یہودی پوری دنیا میں بکھرے، وہ بخت نصر نے ان پر حملہ کیا اور حملے کی زد سے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا میں پھیلایا، تو کچھ یہودی ہندوستان بھی آئے جنہوں نے برہمن کی شکل اختیار کی۔ بہت اہم بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میڈیا کے ایک بہت کڑوے اور چبھنے والے سوال کا جواب آپ کو دے رہا ہوں۔ برہمن ہندوستان آئے اور آ کر انہوں نے روپ دھارا، چونکہ یہ اپنے آپ کو یہودی بول نہیں سکتے تھے، یہودی بڑے بدنام ہو گئے تھے، وہاں سے ذلیل ہو کر آئے، تو یہاں ان کو کوئی پناہ نہ دیتا، تو انہوں نے ایک نیا روپ دھارا برہمن کا، اور یہاں کا جو مذہب تھا، یہاں کے جو اصل لوگ تھے، ان کو گمراہ کیا، اور ان کی کتابوں میں، ان کے مذہبی عقیدوں میں تحریفات کرنا، چونکہ یہودیوں کو دھوکہ دینے کا ایک خاص فن حاصل ہے، جیسے شیطان کو روپ دھارنے کا فن اللہ نے دیا ہوا ہے، ایسے یہودیوں کو دھوکہ دینے کا ایک فن حاصل۔ انہوں نے ہندوستان میں آ کر یہاں کی قوموں میں اختلاف پیدا کیا، ان کی تعلیمات میں، ان کی کتابوں میں، ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی، اور بے انتہا تبدیل کرنے کے بعد میں ہندوستان جیسے توحید کے پرستار ملک کو شرک میں مبتلا کیا، اور آج تک یہ شرک اور بت پرستی چلی آ رہی ہے۔ اللہ اس قوم کو ہدایت عطا کرے اور ہم کو توفیق دے کہ ہم داعی بنیں۔ دیکھو فلم تو ایسی بن رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، رخ ادھر ہی جا رہا ہے، اللہ اس کو موڑ دے ہمارے حق میں۔ یہاں دعوت چلی اور یہاں بات چلی شرک اور بت پرستی کی، نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے لمبے عرصے تک، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام بھی آیا، لیکن جب ایک چیز عام کلچر کی روپ دھار لیتا ہے نا، تو پھر اس کو سنبھالنا، اس کو قابو میں کرنا معمولی کام نہیں ہوتا۔ حضرت خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، ہندوستان آئے، اور انہوں نے اپنی غریب نوازی کے ذریعے اور انہوں نے مظلوم اور بچھڑے ہوئے طبقوں کو نواز کر اسلام سے قریب کیا اور توحید کی دعوت دینا شروع کی۔ انہی کا نتیجہ ہے کہ ہم آج یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، اور یہ عمارت مسجد کی شکل میں ہے، ورنہ ہم کہیں اور ہوتے اور یہ کچھ اور ہی ہوتا۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت شروع کی، اس کے بعد پھر یہاں سلسلہ چل پڑا تصوف کا، اور پورا ہندوستان اسلام کے دامن میں پناہ لینے کو آ گیا۔ یہودیوں نے اس کو ایک الگ ہی رنگ اور روپ دینا شروع کیا، لیکن وہ اپنے وقت کی سازشوں میں بری طرح ناکام ہوئے، اللہ نے اس دور کے اعتبار سے ان کو شکست دی، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس زمانے کا میڈیا ہم کو یہ کہتا ہے، میں نے گزشتہ ہفتے بھی یہ سوال اٹھایا، ہم کو یہ کہتا ہے کہ تم مغلوں کی تلوار دیکھ کر ڈر گئے اور تم نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام کو اختیار کر لیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں ڈرے،
تم یہودیوں کے فتنے میں مبتلا ہو کر ایک اللہ کو چھوڑ کر مورتیوں کے سامنے جھک گئے. یہ اصل کانسیپٹ ہے. ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ میں کئی مورتیاں رکھی ہوئی تھی, نعوذ باللہ محمد نے آ کر اور اس کے ساتھیوں نے آ کر اس پر آکرمن کیا اور وہ گرایا. ارے بھائی تم یہ تو دیکھو کہ خانہ کعبہ بنایا کس نے تھا؟ بولو بولو, ابراہیم علیہ السلام نے. اور ابراہیم علیہ السلام ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے, لیکن وہ حنیفیہ مسلمان تھے اور شرک سے بہت دور تھے. جب ابراہیم نے کعبے کو بنایا اور ابراہیم شرک نہیں کرتے تو پتہ یہ چلا کہ خانہ کعبہ کا اصل کانسیپٹ اور اصل جو اس کا حصہ تھا وہ توحید کی عبادت تھی. میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خانہ کعبہ کو ایک رب کے لیے جھکنے کے لیے جو بنایا, وہ بنایا نہیں, گندگیوں سے پاک کیا. تم نے اس میں نجاستیں ڈالی تھی. بات واضح ہو گئی میرے عزیز بھائی. بات ختم کرتے ہیں, اگلی طرف آئیے, اگلی آیت. اذ قال له ربه اسلم, اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم کے رب نے کہا اسلم, جھک جاؤ. قال اسلمت لرب العالمین, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں جھکتا ہوں, اسلام لاتا ہوں سارے جہانوں کے رب کے لیے. یہ جو ہمارے تاج کمپنی کے جو قرآن چھپے ہوئے ہیں, بلکہ بر صغیر میں جتنے قرآن کریم ہیں, آپ جمعے کے بعد ایک کام کیجئے کہ قرآن کریم کھول کر دیکھیے اور جو یہ آیت ہماری چل رہی ہے خلاصہ تفسیر میں, اس کو آپ دیکھیے. یہ آیت نمبر ہے 131. اذ قال له ربه اسلم, اسلم کے آگے لا کا نشان لگا ہوا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم میں کسی جگہ لا کا اسٹاپ جب دیا جائے وہاں رکنا مکروہ ہے. اس کو اس طرح پڑھیں گے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. اگر کوئی آدمی اس طرح پڑھے اذ قال له ربه اسلم, رک جائے اور پھر پڑھے قال اسلمت, تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی شان میں کمی کرنے والی بات ہو گئی. دیکھیے میں اس وقف کے ذریعے آپ کو ایک بڑی اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اس قدر جھکے ہوئے تھے, اس قدر عاجز تھے اور اس قدر متواضع تھے کہ جیسے ہی اللہ نے جھکنے کا حکم دیا, ابراہیم نے ایک حرف اور پلک جھپکنے کی دیر کیے بغیر اللہ کی اطاعت کا اقرار کر لیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے اسلم پر رکو مت, ورنہ ابراہیم کی شان میں کمی آ جائے گی. ایک اور بات, عربی گرامر کے اعتبار سے عربی میں جب کسی جگہ کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے, پھر کرنے والے جب اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں فا آتا ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے یہ آیت اس طرح ہونی چاہیے اذ قال له ربه اسلم فقال, یہ فقالہ پر فا ہونا چاہیے, لیکن اللہ نے ابراہیم کی اطاعت کو دیکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, پیش نظر رکھتے ہوئے فا کو مٹا دیا کہ اللہ کو ابراہیم کی اطاعت اتنی پسند آئی کہ اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ میرے حکم کے آگے اور ابراہیم کی اطاعت کے بیچ میں کوئی فا کا لفظ گھس جائے. اللہ نے جیسے ہی کہا ابراہیم جھک جاؤ, ابراہیم نے کہا جھک گیا, ختم بات. اللہ ہم کو ایسی اطاعت نصیب فرمائے. آپ جمعے کے بعد یہ دیکھنا یہاں لا لکھا ہوا ہے تاج آفس کے اور مدینہ کے جو مصاحف عثمانی ہے اس میں بھی شاید لا ہے. یہاں رکنا مکروہ ہے, اس لیے یہاں رکنا بھی نہیں چاہیے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب یہ یہاں پر مفسرین نے ایک موضوع دیا ہے اذ قال له ربه اسلم. یہ حکم اللہ نے ابراہیم کو کب کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے دیا, اطاعت کا. ایک تحقیق یہ ہے. دوسری ریسرچ یہ ہے کہ یہ حکم اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنائے جانے کے بعد دیا. اگر نبی بنائے جانے کے بعد یہ حکم کو تسلیم کیا جاتا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ اے ابراہیم, جس طرح تم نبوت ملنے سے لے کر اب تک اللہ کے آگے جھکے ہوئے تھے, اس کے فرما بردار تھے, اس کے مطیع تھے, اس کے لیے
سجدے میں پڑے ہوئے تھے ایسے ہی آگے بھی جمے رہنا. یہ نہ ہو کہ تم کو نبوت مل گئی تو اب تم بے فکر ہو گئے. ہوتا ہے نا بعض دفعہ ایک آدمی جب عہدہ مل جاتا ہے تو اپنے عہدے کی ذمہ داریوں سے لاپرواہی برتتا ہے. اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم عہدہ ملنے کے بعد، نبوت ملنے کے بعد کہیں تم میں غفلت نہ آ جائے، اس لیے جیسے آج جھکے ہوئے ہو اس پر جمے رہنا ہے. اللہ ہم سب کو یہ محبت اور عشق نصیب فرمائے. چلیے بھئی یہ آیت مکمل ہوئی. اب آئیے اگلی آیت پر. یہ بڑا اہم موضوع ہے، اس کو شروع کرتے ہیں بس، اور آئندہ ہفتے پھر باتیں چلتی رہے گی. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا دین پر جمنے کا. وَيَعْقُوبُ، اور یعقوب نے بھی. قَالَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹے، بلا شبہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، لہٰذا اب تم مت مرنا مگر اسی حالت میں کہ تم اللہ کے فرما بردار رہو. یہاں سے بڑا اہم موضوع چلتا ہے اور مجھے نہیں لگتا ہم رمضان سے پہلے اس کو مکمل کر سکیں گے. دیکھیے کہاں تک پہنچ پاتے ہیں. موضوع ہے تربیت اولاد. یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے. پہلے تربیت کے معنی سمجھ لیتے ہیں. ہندی میں اور مراٹھی میں تربیت کے لیے کہا جاتا ہے سنسکار. اس بچے کو اس کے ماں باپ نے بڑے اچھے سنسکار دیے ہیں. سنسکار انگلش میں نے دیکھا تو ایک لفظ مجھے پسند آیا، باقی سمجھ میں نہیں آئے. ٹریننگ. تربیت کو انگلش والوں نے ٹریننگ. اور کیا لفظ آپ کے ذہن میں؟ ڈسپلن. تربیت کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو پرورش میں رکھنا، کسی چیز کو پروان چڑھانا، کسی چیز کی پرورش کرنا. اردو نے عربی کے تربیت والے لفظ کا جو ترجمہ کیا ہے یہ ادھورا ہے. یعنی پرورش کا لفظ ایسا نہیں ہے جس میں تربیت کے لفظ کا ترجمہ سمو سکے. کنورسیشن برابر اور مکمل کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، ادھورا ہے. دیکھیے تربیت کہتے ہیں کسی چیز کی جسمانی اور روحانی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیولپ کرنا، اس کو پروان چڑھانا. پرورش کا معنی ہے کسی چیز کی صرف جسمانی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ڈیولپ کرنا. مثال کے طور پر ایک بیل ہے، ایک گائے ہے. گائے نے اپنے بچے کو جو پروان چڑھایا اس کو تو ہم پرورش کہہ سکتے ہیں، چونکہ جانور اپنے بچے کی تربیت میں اور اپنے بچے کی پرورش میں روحانی چیزوں کا، عقائد کا، مسائل کا، دینی چیزوں کا کوئی خیال نہیں رکھتے، نہ ان پر کوئی شریعت فرض ہے. ٹھیک ہے، ان کو بس یہ ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے اور دودھ پلا کر پھر بڑا کر دینا ہے، خلاص. اس کے برعکس انسانوں کا معاملہ الگ ہے. انسانوں کی مائیں جہاں اپنے بچوں کے جسم کو نشو نما دے رہی ہوتی ہیں، وہاں ان بچوں کے اخلاق، وہاں ان بچوں کے عقائد، وہاں ان بچوں کے اعمال، ساری چیزوں کو پروان چڑھانا ضروری ہے. ضروری ہے. مسمت کر دینا یہ لفظ، اس کو ہم پوری طرح بھلا چکے ہیں. ہمارے معاشرے سے اولاد کی تربیت کا پورا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے اور طبیعت رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے. ہم زندہ ہی کیوں ہیں؟ 1 2 نہیں، 1000 2000 نہیں، 8 لاکھ بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں. آج سارے کے سارے وضو کی حالت میں ہیں، جمعے کا دن ہے. اللہ کو رہتی دنیا میں اس دھرتی پر ہمارا سب سے زیادہ جو عمل پسند ہے اور اللہ کی نوازشات کا سب سے زیادہ جو عمل دروازہ کھولنے والا ہے وہ ہے اپنے گناہوں کا اعتراف. ہمیں کھل کر اس مجلس میں اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اے مولا، ہم اپنی تربیت میں، اپنی اولاد کی تربیت میں پوری طرح ناکام ہیں. 1 2 نہیں نا، 8 لاکھ. جاؤ رجسٹرار آفس میں دیکھو، ہماری بچیوں نے عشق کے نام پر اپنے دین درہم مذہب کا کوئی پاس و لحاظ ہی نہیں رکھا. یار ایسا عشق کیا ہو جاتا ہے تم لوگوں کو؟ یہ بچوں کی غلطی نہیں ہے. بچوں کی مائیں اور بچوں کے باپ ہی شاہ رخ خان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. بچوں کی قصور نہیں ہے.
بولو بولو بچوں کا قصور ہے؟ نہیں، میں تو اس کو کسی بھی اعتبار سے بچوں کا قصور ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ ماننے کو تیار؟ پوری طرح ہم ناکام ہیں۔ اس چیز کا ہم کھل کر اعتراف کریں نا، اور بہانے بنانا چھوڑ دیں۔ دوسری ایک بات، ہمارے معاشرے میں ایک مزاج چل پڑا ہے، جب کوئی گناہ کی سزا اور اس گناہ کے نتیجے میں ہم پر عذاب نازل ہوتا ہے نا، تو ہم میں کا ہر ہوشیار ڈیڑھ شانہ اس گناہ کی سزا کو بھگتتے وقت یہ کہتا ہے اس نے یہ کیا تو ایسا ہوا، وہ کہتا ہے تو نے یہ کیا تو یہ ہوا، وہ کہتا ہے تو نے یہ کیا تو یہ ہوا۔ میں آگے کی نشستوں میں اس کو ثابت کروں گا کہ ایک بچے کی گمراہی کا سبب اس کے والدین، صرف اس کے والدین یا صرف مولوی حضرات یا صرف اس کے ٹیچر نہیں ہوتے۔ جب ایک بچہ گمراہ ہوتا ہے، غلط راستے پر چل پڑتا ہے، تو اس سوسائٹی کے، اس معاشرے کا ہر فرد ذمہ دار ہوتا ہے۔ کلیدی کردار، بیسک رول والدین کا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی پرورش اور تربیت کی کمی کی وجہ سے غلط راستے کو اختیار کر لے اور وہ کانٹریکٹ کلر بن جائے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی یہ راستہ اختیار کرے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو جو لوگ اب اس کو کام دیں گے وہ سارے کے سارے اس کو گمراہ کرنے والے ہی تو ہوئے۔ اگر معاشرے کے اور سوسائٹی کے لوگ مجرم کو جرم کا ٹھیکہ دینے سے باز آ جائیں اور طوائف کے اڈوں پر جانے سے باز آ جائیں اور اس طرح کے بد اخلاقیوں کو پروان چڑھانے سے باز آ جائیں، تو برائی آج کے آج ختم ہو جائے۔ ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں ایسا؟ میں یہ باتیں ساری غلط کہہ رہا ہوں، جذبات میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں۔ اگر کوئی لفظ بھی میں حقیقت سے ہٹ کر کہہ رہا ہوں تو آپ اٹھ کر مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ نماز میں امام کو لقمہ دیا جا سکتا ہے تو یہ تو نماز ہے بھی نہیں۔ میرے عزیزو بات سمجھ رہے ہو؟ کھل کر آج کی نشست میں اس بات کو مان لے، اللہ کو پیار آ جائے گا، اور جب پیار آ جائے گا نا تو یہ جو اگلی نسل ہمارے سامنے بیٹھی ہے، یہ بچے ہمارے اگلے 100 سال ہیں۔ ہم کسی دینی تحریک کو قائم کر کے، ہم کسی بڑے مدرسے کو قائم کر کے، ہم کسی یونیورسٹی کو قائم کر کے انقلاب اور ریولوشن نہیں لا سکتے۔ اگر ہم میں اپنی اولاد کی تربیت کا جذبہ نہیں ہے تو کچھ بھی کام بننے والا نہیں ہے۔ میں چاند ہتھیلیاں اور ہتھیلیوں پر چاند دکھانے کا مزاج نہیں رکھتا، جو صاف بات ہے وہی صاف بات ہے۔ اسکولوں میں، کالجوں میں اچھی نالج مل جاتی ہے، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ کیا زبردست سمجھایا ہے ہمارے بزرگوں نے، کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں۔ لیکن ہم وہ بدنصیب ہیں کہ ہم نے درختوں سے پھل کھانے کے زمانے میں ہی بسترے پر سونا شروع کر دیا۔ ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت تھوڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے ایسی ایسی محنتیں اور ایسے ایسے مجاہدے کر لیے کہ ہم کو اب صرف پھل توڑ کر کھانا تھا۔ ہم ایسے کم نصیب ہیں، ایسے حرمہ نصیب ہیں کہ ہم کو یہ بھی سلیقہ نہیں آیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بڑی زبردست بات فرمائی، قربان جاؤں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی زبان کو سیکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ مثال کے طور پر مجھے ابھی انگلش نہیں آتی، کچھ بھی انگلش نہیں آتی، مجھے اگر انگلش سیکھنا ہے اور اس زبان کا ماہر بننا ہے تو شروع سے لے کر آخر تک جتنا وقت لگے گا وہ کتنا؟ 5 سال۔ سیکھنے کے لیے صرف 5 سال، لیکن اس زبان کا کون سا لفظ کس موقع پر، کس لہجے میں، کس کے سامنے بولنا ہے، یہ سیکھنے کے لیے ساری زندگی لگ جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں تربیت۔ جاؤ تعلیم گاہوں میں جا کر دیکھو، جاؤ ہمارے پڑوس کے ملک میں جا کر دیکھو، خود ہمارے ہندوستان میں جا کر دیکھو، تربیت کی کمی جہاں رہے گی، اگر وہاں تعلیم بہت زیادہ آ گئی نا تو سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے گا۔ ہمارے معاشرے کا ظلم یہ ہے کہ ہم تعلیم پر بہت زور دے رہے ہیں، تعلیم پر، ارے ڈاکٹر بناؤ، ارے انجینئر بناؤ، ارے یہ بناؤ، ارے وہ بناؤ۔ ڈاکٹر بن کے پڑوس کے ملک میں بچے کیا کر رہے ہیں معلوم آپ کو؟ انسانوں کے بچوں کو اغوا کرتے ہیں، ان کا آپریشن کرتے ہیں، ان کے ہارٹ اور ان کی کڈنیاں نکال کر امپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار میں سپلائی کرتے ہیں۔ یہ ہوئے آپ کے تعلیم یافتہ ڈاکٹر۔ تربیت نہیں ہوئی نا، تربیت کی کمی ہے نا۔ وہ ڈاکٹر تو بن گئے مگر انسان نہیں بنے۔ اگر انجینئر بن گیا لیکن ماں باپ نے اور معاشرے اور سوسائٹی نے تربیت نہیں کی نا تو وہ انجینئر بجائے اس کے کہ کوئی اچھی مشین بنائے،
کوئی اچھا انجن تیار کرے وہ انجینئر بم دھماکے کروائے گا. انسان نہیں بنا نا, انجینئر بن گیا, جی بڑا ہائی کوالٹی کا انجینئر بن گیا, ڈاکٹر بن گیا. میں کہا کرتا ہوں بغیر تربیت کے کتنا بھی بڑا علم حاصل کر لو, کتنی بھی بڑی یونیورسٹی قائم کر لو, بغیر تربیت کے اس اسکول کا, اس یونیورسٹی کا, گلی گلی میں ہمارے یہاں اسکولیں, گلی گلی میں ہمارے یہاں کالجیں بن چکی ہے, سب کچھ ہے, کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. کچھ اہم باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں اصل موضوع پر آنے سے پہلے. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے, تعلیم کہتے ہیں کسی چیز کی جانکاری لے لینا, تربیت کہتے ہیں ملی ہوئی جانکاری کے مطابق اس چیز کا یوز کرنا, یہ تربیت ہے. پہلے مرحلے سے زیادہ اہم یہ کام ہے. نماز سیکھ لینا اور نماز پڑھنا, ہاں نماز سیکھ لینا بڑا آسان کام ہے. آپ میرے پاس آؤ, میں آپ کو نماز کے 90% مسائل 15-20 دن میں سکھا دیتا ہوں, 15-20 دن کا کام ہے. لیکن فجر میں اٹھنا, ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور پھر امام صاحب کے پیچھے 20 منٹ کی فجر پڑھنا, اس کے لیے مجاہدہ لگے گا چچا. ہاں, سود حرام ہے یہ آپ نے جان لیا, لیکن جب بینک والا آپ کو 1 کروڑ کا 1 لاکھ روپے سود دے, اس وقت اپنے ایمان کو بھیجنا, یہ بڑا کمال ہے. تربیت بڑی مشکل ہے, تربیت بڑی کڑوی چیز ہے. اور تربیت کے وقت تپانا ضروری ہے. تعلیم محبت سے ہوتی ہے, تربیت تپانے سے ہوتی ہے. اللہ نے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے لاڈلے ساتھیوں کو مکے میں یوں ہی رکھڑے نہیں لگوائے, وہ تربیت چل رہی تھی, ایک سسٹم تھا. ہاں ایک سسٹم تھا نا. تعلیم نرمی سے, تربیت موقع بموقع سختی سے. یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اب اس کی بولو کٹائی کرو, غفلت میں مت بیٹھو. یہاں نماز سے صرف نماز مراد نہیں ہے, یہاں نماز سے پورا دین مراد ہے. اگر آپ کا بچہ جھوٹ بول رہا ہے تو سرکار کے حکم کے مطابق یہاں اس کو پنشمنٹ ملنا چاہیے. 10 سال کا بچہ نماز بول کر ہم صرف نماز پر ہی بات ختم کر دیتے ہیں. ارے بھائی یہ سمجھو کہ دین کی اصطلاح میں نماز جب کہا جاتا ہے تو وہاں پورا دین مراد لیا جاتا ہے. 13ویں پارے میں سیدنا ابراہیم نے دعا کی تھی, پوری سورت ہی ابراہیم کے نام سے موسوم ہے. رب اجعل لی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی, اے میرے مولا میری اولاد کو نمازی بنا. کیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ میرے بچے صرف نماز پڑھیں اور باقی کام ویسے ہی کرتے رہیں؟ نہیں, یہاں نماز بول کر پورا دین مراد ہے. ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ نبی نے 10 سال کی عمر میں نماز چھوڑنے پر بچوں کو, نماز نہیں حضرت, نماز نہیں, آپ صرف نماز لے کر بیٹھے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین میں سے کسی بھی کام کو چھوڑنے پر یا کسی بھی بد اخلاقی کو اپنانے پر پنشمنٹ کرنے کا حکم دیا ہے. تعلیم کہتے ہیں کسی چیز کی جانکاری لے لینا, تربیت کہتے ہیں اس چیز کو دی گئی جانکاری کے مطابق یوز کرنا. ایک اور بات میں آئندہ ہفتے اس کو تفصیل سے عرض کروں گا, یہاں صرف اس کا میں آپ کو ایک ٹریلر دکھا رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ تربیت کا سب سے گھٹیا, سب سے سڑا ہوا اور سب سے بے اثر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماتحت کو حکم دیں, اے بیٹا چل نماز پڑھ, اے بیٹا چل روزہ رکھ. جھوٹ بولتا ہے, ہاں مارا فار. چچا آپ غلط کر رہے ہیں. یہ تربیت کا سب سے سڑا ہوا طریقہ ہے, اور اس طریقے کو اگر آپ نے اپنایا ہوا ہے تو آپ کا بچہ یا تو باغی بن جائے گا یا منافق بن جائے گا. تربیت کا طریقہ ہے عملی نمونہ پیش کر کے دکھانا, عملی نمونہ پیش کر کے دکھانا. نبی کی سیرت کو جب قرآن نے کوٹ کیا نا تو وہ یہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ. اسوۃ کا لفظ ایسا گہرا ہے, میں کیا 1-2 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا یار. اسوۃ کہتے ہیں سمپل کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک سمپل اور ایک نمونہ بن چکی. آپ کی زندگی کو دیکھ کر صحابہ نے کرنا سیکھا. ہم کیا کرتے ہیں معلوم, ماں کھڑی ہے کھڑکی پر اور بیٹی کو کہہ رہی ہے پردہ کرنے کا, بھابھی جان بہن آپا جو بھی ہے میرا پیغام پہنچا دو. آپ کی بچی کبھی بھی اس بد عملی کو دیکھ کر کچھ نہیں بننے والی.
آج اگر آپ کھڑکی پر کھڑی ہوئی ہیں، آج اگر آپ آدھا گھنٹہ فون پر باتیں کر رہی ہیں، اپنی بہن سے بولو، اپنے خاوند سے بولو، آپ کی بچی کل کو اٹھ کر باغی ہی بنے گی. آپ کو عملی نمونہ پیش کرنا پڑے گا. حضور میری زندگی میں بھی یہ چیز 100% نہیں ہے، اللہ کرے مجھے عطا فرمائے. تربیت ایک فن ہے، تربیت آرڈر کرنے کا، تربیت حکم کرنے کا نام نہیں ہے. اور آخری بات نوجوانوں سے کہوں گا، میں عام طور پر اس طرح کی باتیں نقل نہیں کرتا ہوں، لیکن بڑی زبردست دل کو لگتی ہوئی بات ہے. تربیت کا 99% دار و مدار ہے عورت پر. نپولین نے کہا تھا، ایک بہت بڑا مفکر گزرا ہے مغربی ملکوں کا، نپولین نے کہا ہے تم میرے پاس ایک نیک عورت لا کر دو، میں تم کو 1000 نیک نسلیں پیش کر کے بتاؤں گا. وصلی اللہ وسلم.